تین اہم خبریں ہیں جس پر ہم بات کریں گے ناظرین۔ ایک تو پاک افغان جو کشیدگی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ سہیل افریدی نے جو شرکت اہم اجلاس میں نہیں کی، کیا معاملہ ہوا، کیا وجہ ہوئی، اور اس پر عطا تارڑ کا جو بیان ہے وہ کیا ہے، وہ ہم آپ کو سنوائیں گے اور بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، شہباز شریف نے ایک سچ بولا ہے، بڑا ہی اہم سچ ہے، اس کو بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالغفار۔ ناظرین، پاک افغان کشیدگی جو ہے اس کے بارے میں اب تازہ ترین اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جیسے 48 گھنٹے کی جو جنگ بندی تھی، اس کے بعد پھر جو ہے افغان اپیل پر 48 گھنٹے کی اور جنگ بندی ہو گئی ہے، اور آپ کو جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ قطر میں جو ہے اہم مذاکرات بھی ہونے جا رہے ہیں پاک افغان کشیدگی کے حوالے سے۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہے ناظرین۔ اور اس کے علاوہ اب آ جاتے ہیں، سہیل افریدی نے گزشتہ روز اہم اجلاس تھا جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر اعظم اور تینوں وزراء نے شرکت کرنی تھی، اور یہ اجلاس ناظرین خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو افغان مہاجرین ہیں اس کے حوالے سے بھی اور دیگر امور پر بات چیت ہونی تھی، اور یہ اہم اجلاس تھا جس میں سہیل افریدی نے شرکت سے انکار کیا۔ تو اس پر جو ہے اس کے رد عمل پر جو عطا تارڑ ہے انہوں نے کیا کہا، یہ پہلے آپ سن لیں۔ تو ناظرین، آپ نے عطا تارڑ کی بات سنی اور انہوں نے بڑی اہمیت جو ہے وہ بتائی، وہ تو سب کو ہی پتہ ہے، مگر جو اعتراض کیا کہ انہوں نے جو ہے یہ شرکت نہیں کی، تو اس کے بارے میں ابھی عطا تارڑ سے بندہ یہ پوچھے کہ آپ یہ بتائیں کہ ایک خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہے اور اس کی جماعت جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور اس کا لیڈر جیل میں بند ہے، اور اس نے حلف اٹھانے کے بعد اس سے ملاقات کے لیے وہ خود گیا، وزیر اعظم سے اس نے ریکویسٹ کی اور پھر بھی ملاقات نہ ہو سکی۔ اس پر کوئی وہ عطا تارڑ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا یہ نہیں بتایا کہ کس وجہ سے یا اس کے جو تحفظات ہیں وہ کیا ہیں، اس پر بات نہیں کی کہ وہ کس وجہ سے نہیں آیا، کیا اس کے تحفظات ہیں، اور ہمارے جو ہیں وہ کیا ہمارا عمل ہے جس کی وجہ سے وہ شرکت نہیں کر رہا۔ حالانکہ جبکہ ناظرین آپ کو پتہ ہے ہزاروں قیدی مختلف مقدمات میں بند ہیں، حتیٰ کہ قتل میں ان کی روزانہ معمول کے مطابق ملاقات ہوتی ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ وزیر اعظم سابقہ جو ہیں اور سب سے بڑی جماعت کے جو لیڈر ہیں ان کی ملاقات جو ہے وہ نہیں ہونی، اور حتیٰ کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہ بھی اس کی بھی ملاقات نہیں کرانی، تو پھر اس کے رد عمل پر جو ہے وہ انہوں نے وہ شرکت نہیں کی۔ تو عطا تارڑ اس پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ ہماری حکومت کی جانب سے کیا سٹینڈ ہے اور کیا ہمارے وہ کام ہیں، اس پر ان کو کوئی وہ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ یہ انہوں نے جو کیا وہ نہیں اچھا کیا اور انہوں نے وہ شرکت نہیں کی، اس پر اعتراض ہے، مگر گزشتہ جو ان کی ملاقات نہیں اس پر کوئی بات نہیں۔ تو یہ ناظرین تازہ ترین، اور کچھ ناظرین یہ سہیل افریدی کے بارے میں کچھ اینکرز کی جو ہے وہ اور اسی طرح مختلف آراء آتی ہیں کہ انہیں شرکت کرنی چاہیے تھی، اور اسی طرح جو علی امین گنڈا پور تھا اس کو بھی لوگ مشورے دیتے تھے،
پھر وہ مشوروں پر لگتے لگتے یہاں تک کہ وہ کنٹروورشل اس لیے بھی ہو گیا کہ یہ کمپرومائز ہیں۔ تو اب جو سہیل افریدی ہیں ناظرین، انہوں نے جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کے حالات اور واقعات کو بھی مد نظر رکھنا ہے، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ ایسے معاملات کبھی بھی انہوں نے کرنے کی کوشش نہیں کرنی جس سے یہ پتہ چلے کہ جو سہیل افریدی ہیں وہ بھی جو ہے وہ کمپرومائز ہیں، اور وہ بھی جو ہے ان کے جو ہے وہ بھی اب جو ہے وہ ان کے جو معاملات ہیں وہ بھی جو ہے سست روی کا شکار ہیں، اور وہ بھی کمپرومائز ہیں۔ اس لیے انہوں نے کبھی بھی کوئی ایسی بات ایسا فیصلہ نہیں کرنا جس سے وہ اس کی عوام میں پذیرائی جو ہے وہ کم ہو۔ تو لہذا ناظرین، آپ ایسا کبھی بھی نظر آنے والا نہیں ہے کہ جس سے وہ سہیل افریدی ایسا سٹیپ اٹھائیں گے، یہ جو ہے یہ نظر نہیں آتا، کیونکہ ان کی گفتگو، ان کا لہجہ اور ان کا انداز بیان جو ہے ان میں سارا اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ کسی بھی معاملے پر آئندہ وہ کوئی اس طرح کا سٹیپ لیں جس سے یہ نظر آئے کہ وہ کمپرومائز ہیں۔ تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے ناظرین، اور اب ہم آخر میں یہ آپ کو بتائیں گے جو ہمارے وزیر اعظم ہیں انہوں نے کون سا سچ بولا۔ تو ناظرین، آپ سب کو پتا ہے کہ انہوں نے جو سچ بولا وہ سہیل افریدی کے ساتھ ہی انہوں نے سچ بولا تھا کہ جب وہ سہیل افریدی نے ان کو ریکویسٹ کی کہ جناب میں نے ملاقات کرنی ہے عمران خان سے تو میرے انتظامات اور اجازت دی جائے، تو انہوں نے کہا کہ میں پوچھ کر بتاؤں گا۔ تو ناظرین، ہمارے وزیر اعظم نے تو یہ سچ بولا تھا، کیونکہ ان کے پاس تو اختیار ہے نہیں، تو یہ سچ بولنے کی بھی ان کو یہ سزا ہے کہ ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، حالانکہ یہ انہوں نے سچ بولا تھا کہ میں وزیر اعظم تو ہوں مگر بے اختیار وزیر اعظم ہوں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔